بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج ایک لمبے وقفے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کا اپنے اس چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں دراصل آج روزہ کے تعلق سے میں ایک خاص بات آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑی سی ہے تو بہرحال شرمیلے انداز کی، شرم کی بات ہے، لیکن پھر بھی سنیے، علم کی ہے اور جانکاری اور نالج کی بات ہے۔ کم ہی لوگوں کو یہ بات بیان کی جاتی ہے یا کم ہی لوگوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، علماء بھی بہت کم ہی بیان کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ویسے پوچھ لے بطور خاص تو اس کو بتا دی جاتی ہے۔ میں حدیث تو پوری ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں گا تو کافی دیر لگے گی، صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر سن لیجئے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1936 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس کے حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بھی دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ایک آدمی اچانک آیا، اس نے آ کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ، کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، ہلک تو یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، کیسے ہلاک ہو گئے، کیا ہوا؟ تو آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، وقعت علی امراتی وانا صائم، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں، ہم بستری کر بیٹھا ہوں، یہ حال ہو گیا میرا۔ تو آپ نے فرمایا، تو اچھا تم ایک مومن غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا، اچھا تو 60 مسکینوں کو کھانا 60 روزے تم مسلسل رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ایک مہینے کے تو رکھ نہیں پایا، تو 60 اور پہلے رکھ لوں گا، کیسے رکھ پاؤں گا، نہیں ہو پائے گا یا رسول اللہ۔ کہا اچھا تو 60 مسکینوں کو پھر کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اچھا خیر، پھر آگے قصہ اور بھی ہے، یعنی بات آگے اور بھی ہے کہ پھر آپ تھوڑی دیر انتظار میں رہے، لوگ بیٹھے رہے خاموش، کہ آپ کے پاس پھر صدقے کا مال آیا، اور اس صدقے کے مال کو آپ نے پھر اس کو دیا، تو کہا کہ جا کے لوگوں کو تقسیم کر دینا، پھر اس میں بات اور بھی ہے۔ خیر، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو بتلانا یہ میں چاہتا ہوں کہ روزے کے عالم میں اپنی بیوی سے دن میں جمع اور ہم بستری اور مباشرت کرنا قطعاً ممنوع عمل ہے، بالکل منع ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس دور کے لوگ لا علمی کی بنیاد پر نہ جانتے ہوئے اور ماڈرن دور میں وہ اپنا تہذیب و تمدن اپنائے ہوئے ہیں، جی رہے ہیں اور اپنا سب کچھ عمل کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ ایسا کر بیٹھتے ہوں، اپنی بیوی سے جمع وغیرہ کر لیتے ہوں روزے کی حالت میں، اور ان کو پتہ نہ ہو۔ تو چاہے پتہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ سنیے کہ کسی نے اگر ایسا عمل کر لیا، اپنی بیوی سے جمع ہم بستری کر لی روزے کی حالت میں، تو اس کے اوپر لازم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مومن غلام آزاد کرے۔ لیکن اس دور میں غلام تو ملنے کا نہیں، آزاد کیا کرے گا وہ؟ تو پھر دوسرا اس کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھے، بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اگر روزہ چھوٹ گیا تو اس کے جتنے رکھے ہوئے تھے سارے روزے بیکار ہو جائیں گے، اور اس کو نئے سرے سے پھر رکھنا ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو 60 شاید کوئی دنیا میں اس وقت کوئی شخص روزے نہ رکھ سکے۔ پھر اس کے بعد میں تیسری بات اس کے اوپر یہ لازم ہوگی، تیسرا آپشن، کہ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا تو ہمارے اور آپ کے بس میں ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو کرنا پھر ضروری پڑے گا ہر اس شخص کو جو بھی اپنی بیوی سے دن میں جمع اور ہم بستری کرے گا۔ رات میں کرتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، اور صبح فجر کے وقت میں وہ اپنا نہا دھو لے اور صاف ستھرا ہو جائے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن دن میں کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ فرض ہوگا، کفارہ لازم ہوگا کہ وہ ایسا کرے، 60 مسکینوں کو گویا کھانا کھلائے۔ وہ 60 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا اس کے اوپر فرض ہے۔ وہ چاہے تو ایک دم 60 کو بلا کر کھلا دے، چاہے 10-10 کر کے بلا کے کھلا دے، چاہے روزانہ ایک دن ایک آدمی کو بلا کر کھلا دے، وہ جیسے چاہے، بہرحال اس کو 60 کی تعداد یہ پوری کرنی ہے گن کر کے۔ اور ایک وقت کا کھانا اس کے اوپر فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ صبح اور شام کا ایک دن کا تب ایک مسکین بنے گا، ایک وقت کا کھانا اس کے اوپر فرض ہے، ایک حساب سے ادا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد میں پھر آپ یہ سنیے کہ یہ کام کرنے کے لیے رضامند اگر بیوی بھی ساتھ میں رہی ہوگی، برابر کی شریک اس فعل کو کرنے میں، جمع و مباشرت کرنے میں، تو اب ایسی صورت میں دونوں اپنی اپنی طرف سے کفارہ دیں گے، یعنی بیوی اپنی طرف سے کفارہ دے گی اور شوہر اپنی طرف سے یہ کفارہ ادا کرے گا۔ اور اگر صرف شوہر نے مجبور کیا ہے بیوی کو ایسا کرنے کے لیے،
تو شوہر اپنی طرف سے کفارہ دے گا اور توبہ اور استغفار کرے گا، اور پورا دن اس دن یہ نہ سمجھے کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ ہی گیا، خراب ہو گیا، میں کھاؤں پیوں، یہ کروں وہ کروں، نہیں، بلکہ بقیہ پورا ٹائم وہ بالکل ہی بھوکا پیاسا ویسا ہی رہے گا جیسے کہ عام دنوں میں روزے کے حالت میں رہا کرتا ہے۔ اور بیوی نے چونکہ اس کام کو شوہر کی مجبور کرنے پر کیا تھا تو اس لیے بیوی صرف توبہ اور استغفار کرے گی اور اس کی طرف سے کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ راضی رہی ہے تو اس کی طرف سے بھی کفارہ اس کو دینا ہوگا، بیوی کو اپنی طرف سے کفارہ دینا ہوگا۔ تو گویا ایک ہی روزے کے دونوں لوگ کفارہ دیں گے اگر دونوں کی رضامندی برابر کی رہی ہے تو جماع مباشرت کرنے کی، ورنہ جس کی رضامندی رہی ہے یعنی شوہر نے مجبور کیا ہے تو شوہر ہی اس کا کفارہ اپنی طرف سے ادا کرے گا اور توبہ استغفار کرے گا۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بیان کر دی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات زیادہ پتہ نہیں ہیں اور علماء سے زیادہ روابط میں بھی نہیں رہ پا رہے ہیں، تو ممکن ہے ان کو یہ بات پتہ نہ ہو۔ اس لیے آپ لوگوں تک یہ بات اگر پہنچی ہے تو اپنے اور دوستوں تک، ساتھیوں تک پہنچائیے اور ان کو بتائیے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے، اس سلسلے میں ایسا آپ کو اپنا تھوڑا سا احتیاط برتنی ہے دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی۔ تو یہ آپ کی طرف سے پہنچا دیں گے تو صدقہ بھی ہوگا، اور ہمارا چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں گے، کروا دیں گے تو اس میں بھی آپ کی مہربانی ہوگی۔ میرے چینل کا نام حمیدی چینل ہے، HAMEEDI چینل لکھیں گے تو میرا نام آئے گا انشاءاللہ سرچ کرنے پر اور بہتر ہو جائے گا، اور دوسروں تک آپ کے ذریعے سے تعلیم پہنچے گی تو آپ کو بھی اللہ رب العالمین اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔